بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 بابرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ سال دوم سیکنڈ ایئر اردو کا لیکچر نمبر 85 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے قرطبہ کا قاضی اور ہم پہنچے تھے پیج 61 کی لائن نمبر 1 2 3 4 5 6 تک۔ اب اس سے آگے ہم چلیں گے۔ آپ بیٹے صفحہ نمبر 61 یعنی 61 صفحہ نمبر کھول لیجئے۔ امید ہے آپ کھول چکے ہوں گے کتابیں بیٹے۔ تو ذکر ہو رہا تھا، ڈائلاگ جاری تھا عبداللہ اور حلاوہ کے درمیان۔ تو حلاوہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نظر آ رہا ہے، میرا شعور مجھے بتا رہا ہے، میری بصیرت مجھے دکھا رہی ہے کہ زبیر کو پھانسی ہونے والی ہے، جبکہ عبداللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پھانسی ہوگی کیوں، تو حلاوہ کہتی ہے کہ اس نے جو ہے ظاہر قتل کیا، سب کو پتہ ہے۔ تو اب یہ اس پر بحث ہو رہی تھی کہ کیا وہ قتل اس نے جائز کیا تھا یا ناجائز کیا تھا۔ اس پر بحث شروع ہوئی تھی، تمہارا لیکچر اینڈ ہوا تھا۔ ڈائلاگ نمبر یعنی ہم دوبارہ شروع نہیں کریں گے، وہاں سے شروع کریں گے۔ حلاوہ نمبر جو 3 ہوگی نا اس پیج پہ 61 پہ اوپر سے، وہاں سے ڈائلاگ شروع، اب وہاں سے پڑھائی شروع ہوگی۔ پہنچ گئے بیٹے؟ حلاوہ نمبر 3 1 2 3 تیسرا جو اس کا ڈائلاگ آ رہا ہے اوپر سے۔ اب وہ حلاوہ کہہ رہی تھی کہ اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے، رقابت اور حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ تو عبداللہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، محبت تو ہوتی جلن ہے، وہ تو ہے ہی سوز دروں کا نام ہے، تو چنانچہ اس نے جائز کیا۔ حلاوہ کہتی مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا، تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، اس کی محبت کو اس نے چھینا تھا، تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ جواب دیتا ہے۔ حلاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ حسن ہے تو اس کی جانب سبھی شمع ہے تو پروانے کھینچے چلے جاتے ہیں، تو خوبصورت عورت سے سب کو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ عبداللہ لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ محبوبہ وہ محبت سے زبیر کرتا تھا، لیکن محبوبہ نے خط جو ہے وہ مقتول کو لکھا تھا۔ حلاوہ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہیں تھی کہ وہ اگر اس کی منگیتر ہوتی تو پھر وہ اگر خط لکھتی تو وہ ناجائز ہوتا۔ اب شرعی طور پر بھی اور فطرتی طور پر بھی اس کو حق حاصل ہے، وہ کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، وہ زبیر سے تعلقات استوار کرنا چاہے یا وہ اس مقتول سے کرنا چاہے، اس کو حق تھا، جسے چاہتی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ اس میں زبیر کون ہوتا ہے اس پر قدغن لگانے والا کہ چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم کسی اور سے نہیں کر سکتی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ صرف اپنوں میں سے اسے حق تھا نا، وہ کہتا ہے یعنی محبوبہ کو بھی اپنے ہم نسبوں میں سے، اپنے خاندان والوں میں سے، اپنے حسب نسب والوں میں سے کسی سے محبت کرنے کا حق تھا۔ مقتول تو پرایا تھا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا، اس سے محبت کرنے کا اس کو کس نے حق دیا تھا؟ حلاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا، وہ مقتول اس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور مہمان کی تو ویسے ہی حفاظت کی جاتی ہے، خاطر مدارت کی جاتی ہے۔ عبداللہ اور شرافت کا یہ کون سا طور تھا کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے، یعنی مہمان بن کر آیا ہے اور جو گھر کا نوجوان ہے جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی محبت کو چھین لے، یہ اس کو حق کس نے دیا ہے؟ آگ لینے آئی تھی اور گھر کی مالکن بن بیٹھی تھی، یہ والا کام اس نے کیوں کیا ہے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یعنی خوش آمدانہ باتوں سے ورغلا نہ لیتا، بہکا نہ لیتا، تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ یعنی اگر وہ بہکا نہ لیتا تو کیا، یعنی جیسے اس نے محبوبہ پر ڈورے ڈالے اور اس کو اپنے جال میں پھنسایا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ظاہر زبیر کی وہ محبت ہوتی۔ حلاوہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے ایسا ہوتا کہ نہ ہوتا، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہیں کی تھی اس زبیر کو۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ کہتے ہیں اس بات کا زبیر کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا رقیب بیٹے پر بتانا ضروری ہے، دو لوگ جب ایک شخص سے محبت کرتے ہیں وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک یہ فرد ہے ایک یہ فرد ہے، یہ دونوں اگر ایک سے محبت کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں رقیب ہیں۔
اب زبیر اور وہ مقتول آپس میں رقیب تھے، محبوبہ ایک تھی. کہتے ہیں جی اس بات کا زبیر کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رقیب کے ساتھ برابر کی لڑائی میں قتل ہو جائے. علاوہ زبیر نے یہ کہا نہیں، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے عبداللہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برابر کی لڑائی ہو، اور زبیر کو ڈر تھا کہ رقیب اسے نہ مار ڈالے، تو اس نے سیلف ڈیفنس میں یہ کیا ہے. ہی مین ٹو سے اس نے اپنے ذاتی تحفظ کی خاطر، جو کہ قانون جس کی اجازت دیتا ہے، ایون PPL پاکستان پینل کوڈ جو ہے یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کی ذات خطرے میں ہو، آپ پر حملہ ہو جائے تو آپ کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے. آپ سیلف ڈیفنس میں دوسرے کو مار سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس پر حملہ کر سکتے ہیں. اسی جو قانون ذاتی تحفظ ہے، اسی کی آڑ لے کر عبداللہ کہہ رہا ہے کہ اسے خود ڈر تھا کہ رقیب اس کو نہ مار ڈالے، اس لیے اس نے سیلف ڈیفنس میں اسے مارا ہے. علاوہ زبیر نے یہ کہا نہیں ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، ایک بار بھی نہیں کہا. وہ یہ کہتا ہے تو اس کا باپ باور کر لیتا ہے، یقین کر لیتا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے اس نے مارا ہے. پر ان باتوں سے کیا، ارے حجتی فضول بحث کرنے والے، آپ ان باتوں سے کیا؟ اس نے خون کیا ہے، خون ثابت ہو چکا ہے، سزا سنائی جا چکی ہے، اور اب خون کی سزا میں اسے دار پر، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اب اسے پھانسی دے دی جائے گی، یہی اب حقیقت ہے. عبداللہ چڑ کر، ناراض ہو کر، اور اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی. یعنی کوئی جلاد ہونا چاہیے، کوئی بندہ ہونا چاہیے جو پھانسی پر لٹکائے گا. لٹکائے گا کون؟ پورا شہر تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، جلاد ویسے ہی مفرور ہو چکا ہے وہاں سے. علاوہ شش در ہو کر، حیران ہو کر، میں پھانسی دوں گی اپنے بیٹے کو؟ عبداللہ تو نہ ہو تو اس بڑے شہر میں اور کوئی نہیں ہے جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ کرے، جو زبیر کو پھانسی دے، اور کوئی نہیں ہے. یہ تم ہی بار بار کہہ جا رہی ہو. اٹھ کر دریچے کی طرف، کھڑکی کی طرف جاتا ہے. باہر دیکھ، اس ہجوم بھیڑ کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے. وہاں جا کے بیٹا پھانسی کا پھندا لٹکایا جاتا تھا. وہ پہلے تو سلیب کی شکل میں ہوتا تھا. ایک تکلیف دہ عمل یہ ہوتا تھا کہ ایسے ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر لٹکا دیا جاتا تھا، بندہ بہت تکلیف میں مرتا تھا. ایک یہ ہوتا تھا کہ پھانسی دے کر لٹکا دیا جاتا تھا. وہ ایسے فریم ہوتا تھا، درمیان میں لٹکا دیا جاتا تھا. دو طرح سے مارا جاتا تھا. تو مسلمانوں کے دور میں وہ میخوں والا کام تو نہیں ہوتا تھا، ظاہر پھانسی دی جاتی تھی یا پھر سر قلم کیا جاتا تھا. تو یہ پھانسی والی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ باہر دیکھو، جہاں پہ وہ یعنی وہ جو پھندا بنایا گیا ہے اس کے ارد گرد ہجوم نے اسے گھیر رکھا ہے. حلاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے. یہ سب کس کے منتظر ہیں؟ یعنی عبداللہ پوچھتا ہے بتاؤ ذرا، یعنی یہ کام یہ ہونے ہی نہیں دیں گے. وہ کہنا چاہتا ہے حلاوہ یہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے بلا، یعنی بتاؤ، تم ہی بتاؤ کس بات کے منتظر ہے. عبداللہ سمجھتی کہ یہ سولی کا تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے ہیں کہ پھانسی کیسے لگتی ہے، یہ مرے گا کیسے، وغیرہ وغیرہ. یہ تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے. نہ وہ پھانسی خود دیں گے، ان میں سے کوئی بندہ دے گا، نہ کسی کو دینے دیں گے. ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے، کواڑ کھول دیتا ہے، دونوں تختے کھول دیتا ہے پٹ. لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے؟ کوئی ہے جو اس قاضی یحییٰ جیسے منصف شخص کے اس معصوم بچے کو جو پھانسی دے دے؟ ہجوم میں سے ناراض ہونے کی مخلوط ملی جلی آوازیں سنائی دیتی ہیں. یعنی سب ناراضی سے کہتے ہیں ایسا ہم نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے. اب وہ عبداللہ جو ہے حلاوہ سے کہتا ہے کیوں؟ بولا کوئی شخص؟ کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ کہا جو کہ میں نے تمہیں کہا جو ہے کہ سارے کرتبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھ سکے. پورے شہر میں، اب یہ پورے ملک میں مراد ہے. جیسے کورڈوبا کی ریاست پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ صرف گرینیڈا غرناطہ کی بات نہیں ہو رہی. سارے اندلسیہ میں، سارے ہسپانیہ میں، ریاست خلافت قرطبہ میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھ سکے یا اسے مار سکے. جب کوئی کرے گا ہی نہیں تو پھانسی کیسے ہوگی؟ قاضی فتوے دیتا رہے. قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا اور رکتا ہے. وہ جو دریچہ کھلتا تھا ایوان کے اندر،
منظر میں بتایا گیا تھا. ذرا دیر بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے, یعنی مبہوت کھڑا رہتا ہے. چپ کیوں ہو گئی؟ بول اب بولنا. کون زندہ شخص ہے جو ان جانثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرت کر سکے؟ ظاہر ہے سلطان کا حکم ریاست کا حکم جو قاضی نے لکھا تھا, قاضی نے جو فتویٰ دیا تھا, قاضی نے جو فیصلہ دیا تھا, تو اس پر کون عمل کرے گا ان جانثاروں کے سامنے؟ یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ جو جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, اس ظلم کو روکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں لوگ. قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے. حلاوہ چپ دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے. وہ جو زینہ نیچے سے اوپر چڑھتا تھا وہاں سے وہ پہلے اوپر سے اس نے اس دریچے سے دیکھا, اب وہ نیچے اتر کے آ رہا ہے. دیکھو وہ ادھر ہی آ رہا ہے. عبداللہ آہستہ سے آنے دے. حلاوہ لاش کی طرح, یعنی بیٹا آج پھانسی لگنے لگا ہے, خود اندر سے مر چکا ہے, چلتی پھرتی لاش ہے. عبداللہ چپ. حلاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی ہے. بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا نور ہوتا ہے, لخت جگر ہوتا ہے, تو اب آنکھوں کا نور آج ختم ہونے والا ہے, اس سے پھانسی ہونے والی ہے. تو ظاہر ہے ایک طرف وہ باپ ہے, قاضی کے طور پر فیصلہ تو دے دیا, لیکن بطور باپ تو وہ رنجیدہ, دکھی, ملول ہے, مزمحل ہے, نڈھال ہے. تو آنکھوں سے زندگی کی رونق ختم ہو چکی ہے. عبداللہ چپ. حلاوہ جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے, یعنی بے موت مر رہا تھا اور شاید مر ہی جائے گا. تو عبداللہ بک مت, فضول بات مت کر. حلاوہ جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہو, یعنی یہ جیسے چلتی پھرتی لاش ہے, اندر روح ہے ہی نہیں, روح اندر سے مردہ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, نکل چکی ہے, اب چلتی پھرتی لاش ہے. یعنی ظاہر ہے جب انتہائی انسان دکھی ہو, اندر سے بہت شکستہ ہو, ٹوٹا ہوا ہو, بکھرا ہوا ہو, اور پھر بیٹے کو پھانسی لگنے والی ہو, ایسی حالت ہو, ایسے موقع پر انسان کی کیفیت ذرا ایسی ہوتی ہے. تو وہ چلتی پھرتی لاش نظر آ رہا تھا. اگر بطور باپ تو اس کی کیفیت یہی تھی, بطور قاضی اس نے وہ فیصلہ دیا تھا. عبداللہ عورت گونگی ہو جا, چپ ہو جا, بولنا بند کر. قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے. قاضی بھاری آواز میں, موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا, یعنی نکارہ کیوں نہیں بجایا جا رہا کہ اب پھانسی ہونے والی ہے. حلاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے. عبداللہ چپ ہے. میں نے کہا کیا کہا, جواب دو. عبداللہ حضور ڈھنڈورا پیٹنے والا نہیں ہے. قاضی کہاں گئے وہ جن کا کام ہے نکارہ بجانا, ایسے موقع پر منادی کرنا, اعلان کرنا. عبداللہ حضور اچھا یہ ڈھنڈورا مختلف مواقعوں پر ایک تو منادی اعلان کرتا تھا کہ بھائی یہ جرم کیا ہے, اسے پھانسی دی جائے گی, ایک ڈرم بھی بجایا جاتا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ کہاں گئے سارے منادی کرنے والے, نکارہ بجانے والے. عبداللہ حضور مجھے علم نہیں, یہاں نہیں ہے. قاضی وہ کہاں ہے وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے, وہ جلاد. عبداللہ حضور کہیں گیا ہوا ہے. قاضی کہیں, تو نے کیا کہا کہیں, کہاں گیا ہوا ہے؟ عبداللہ حضور. قاضی میں نے مانی کیا ہے کہیں, کہاں گیا؟ اسے یہاں ہونا چاہیے, آج پھانسی دینی ہے, پھانسی کا دینا اس کا کام ہے, وہ کہاں گیا؟ عبداللہ چلا گیا تھا. اندھیرے منہ ہی, یعنی صبح بھی نہیں ہوئی تھی, منہ اندھیرے ہی, وہ کہہ کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے, وہ چلا گیا تھا. یہاں نہیں ہے وہ غرناطہ میں نہیں ہے, گرینیڈا میں نہیں ہے. قاضی ادھر باہر کون ہے, اور کون ہے ادھر؟ عبداللہ حضور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے اور زبیر کو پھانسی پر لٹکا سکے. ویسے میرے سوا قرطبہ کے, اب یہ قرطبہ اسٹیٹ خلافت قرطبہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب ورنہ غرناطہ اور قرطبہ سے کنفیوز ہوں گے کہ کبھی قرطبہ شہر کی بات ہو رہی ہے, کبھی غرناطہ کی. قرطبہ شہر کی بات نہیں ہو رہی, یہ خلافت قرطبہ کی بات ہو رہی ہے جو اندلس ہسپانیہ کو عبد الرحمن تھرڈ نے 929 میں نام دیا تھا. آپ کو میپ بھی بنا کے دکھایا. تو پورے ریاست اندلسیہ میں, پورے ہسپانیہ میں کے سارے مرد گھر کے باہر کھڑے ہیں میرے سوا, وہ کہنا چاہتا ہے. اب وہ بیسیکلی آئے تو اس شہر کے تھے یا وہ ریاست سے مختلف کاموں کے لیے جو یہاں غرناطہ میں آئے ہوئے تھے, وہ لوگ کھڑے تھے. تو وہ اب کہہ رہے کہ جتنے مرد ہیں وہ باہر کھڑے ہیں. قاضی جلدی سے, جیسے یقین نہیں آتا, قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا, یعنی ساری ریاست کے لوگ آ گئے ہیں. یہ معنی کی تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے, یعنی تم یہ کہنا چاہتے کہ تم پھانسی دینا چاہتے ہو, وہ نہیں دینے دیں گے, وہ مرد اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ روک دیں گے, یہ تم کہنا چاہتے ہو؟
اب بیسیکلی سارے مرد تو نہیں آئے تھے نا، تو اس نے محاورتاً کہا ہے کہ جتنے مرد یہاں موجود ہیں نا وہ سارے اس پھانسی کو روکنے کے لیے ہیں، ایک میں ہوں جو ان میں موجود نہیں ہوں۔ تو قاضی نے اس سے مراد یہ لی کہ تم پھانسی دینا چاہتے ہو، وہ نہیں دینا چاہتے۔ عبداللہ نہیں حضور میں تعمیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی، میں نہیں کروں گا ایسا، نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے، کوئی نہیں عمل کرے گا۔ اگر حضور کو جناب کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے، یا شیطان کر سکتا ہے، یا آپ خود، یعنی آپ کا فیصلہ شیطانی ہے، ظالمانہ ہے، غیر منصفانہ ہے، آپ نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، زبیر کو بے قصور آپ پھانسی لگا رہے ہیں، تو یہ شیطانی ابلیسی کام آپ نے کیا ہے، تو یا تو یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں یا آپ کا شیطان کر سکتا ہے، جس کے بہکاوے میں آ کے آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ اس نے کہا آہستہ تھا، قاضی نے پوری بات نہیں سنی، لیکن حلاوہ نے سن لیا۔ اس کے منہ سے خوف کی دبی ہوئی آواز نکل جاتی ہے کہ نہ جانے قاضی اس پر کیا ایکشن لے۔ قاضی کیا کہا تو نے؟ عبداللہ مرعوب ہو جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے۔ اب وہ بتاتا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، ابلیس والا اینڈ سو آن۔ معاف کیجیے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا رب جو ہے وہ میرا مددگار ہو، میرا حامی ہو، میں جو میرا مدد کرنے والا ہو، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا تھا، جو میں سچ سمجھتا ہوں۔ خاموشی ہو جاتی ہے، نہ کوئی حرکت کرتا ہے ان تینوں میں سے، نہ کوئی بولتا ہے، البتہ باہر سے وہ لوگ جو جماعت سولی کے گئے ان کی ہلکی ہلکی مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ جس عدالت نے یہ مقدمہ سنا ہے، یہ میرے والے، اس کے اہلکار کدھر ہیں؟ کارندے کہاں ہیں؟ عبداللہ نچلی منزل میں حضور، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی انہیں یہاں بلا لاؤں۔ عبداللہ جاتا ہے، قاضی اضطرار میں، بے چینی میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے۔ حلاوہ سہمی ڈری ہوئی کھڑی ہے، بے حد ہمت سے کام لے کر بولتی ہے، حلاوہ میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں، یعنی میں کوئی بات کر سکتی ہوں؟ قاضی کیا ہے عورت؟ حلاوہ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا۔ وہ کہنا چاہتی ہے میں نے آپ سے کئی بار عفو درگزر اور اللہ کی خاطر رحم کرنے کی اپیل کی، لیکن آپ نے اس پر کان نہیں دھرے، توجہ نہیں دی میری التجا، میری درخواست پر اب کی بار، اس بار میری التجا، میری درخواست سن لیجئے، یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ میرے حضور، یہ وہ بد نصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد، مر جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ زبیر کی والدہ اسے جنم دے کر مر گئی تھی، تو میں نے اسے بطور ماں کے پالا پوسا۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے، وہ نشو و نما پا کر، پرورش پا کر بڑا ہو جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے، اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی؟ اب وہ جوان ہے، یعنی تب وہ ننھا بچہ تھا، شیر خوار تھا، تب آپ نے مجھے میرے حوالے کیا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا، تو آپ نے کیا مرنے کے لیے میرے حوالے کیا تھا کہ پال پوس کر بڑا کرو، میں نے اسے پھانسی دینی ہے؟ وہ آپ کا گوشت اور آپ کا خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا، تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ میرے حوالے کیوں کیا تھا؟ میں نے اسے پرورش کیوں کی تھی؟ ماں کا پیار کیوں دیا تھا؟ اس کو پال پوس کے بڑا کیوں کیا تھا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس کا خود باپ اس پر رحم نہیں کر رہا۔ التجا سننے والا خود باپ ہے، اب التجا مجھے کرنی پڑ رہی ہے، یعنی عجیب سنگ دل باپ ہے وہ، میں کہنا چاہتی ہے۔ وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، میرا خون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو دودھ پلایا اسے، آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا لخت جگر ہے، اسے آپ نے پیدا کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہان سے گزر گئی تھی، اور ایک میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ ان دونوں کی قربانیوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ قاضی بس، اور کچھ نہیں، اس کے بعد نہ بولنا، بس تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں ہوں، میں اب سنتا ہوں، سن لیا تھا۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے، یہاں سے چلی جاؤ عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جاؤ۔ یعنی اب دیکھیں اس مکالمے سے بھی قاضی کی انصاف پسندی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹے جیسے رشتے کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا اور انصاف کے مطابق ڈٹا ہوا ہے۔ حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا، سسکیاں روکتی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ، حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ قاضی کیا؟ یعنی اب وہ اپنے خیالوں میں تھا تو کہتا کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلا لاؤں۔ اب وہ اسے یاد آتا ہے کہ بلایا تھا۔
ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، پل بھر لمحہ بھر کو خاموشی طاری رہتی ہے، تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو، یعنی جو خلیفہ وقت ہے عبد الرحمن الثالث ہے، تم اس کے نمک خوار ہو، اس نے اس کی ریاست جو ہے تمہیں تنخواہ دیتی ہے، تمہارے گھر کا خرچ چلتا ہے، تم اس کے اہلکار ہو، تم اس کے ملازم ہو، اور اطاعت سلطان کے احکامات کی پیروی کرنے کا تم حلف اٹھا چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے، میں بھی یہ حلف اٹھا چکا ہوں کہ ہم قانون کی پیروی کریں گے اور خلیفہ وقت کے حکم کو مانیں گے، ہم حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ تو آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، ایک شخص کو پھانسی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں ہے، جلاد ہی بھاگ چکا ہے، غائب ہے۔ تم میں سے کون ہے، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے، کون جلاد بن کر اسے پھانسی پر لٹکا سکتا ہے؟ عدالت کے 4 آدمی نہیں بولتے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہو تو اسے مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا کہ تم جاؤ اور تم پھانسی دو، پھر میں حکم دوں گا، آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا، تو آپ خود نہیں تیار ہوں گے تو میں کہوں گا تم جاؤ۔ اب وہ ظاہر ہے اس دوران میں کوئی نہیں بولتا، پھر بھی تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، دیکھو فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، ذمہ داری پکار رہی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا یہ قاضی کا بیٹا ہے یا بادشاہ کا بیٹا ہے یا کسی غریب کا بیٹا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے انصاف، قانون کیا کہتا ہے اور انصاف کے مطابق ضروری کیا ہے اور بادشاہ کا حکم کیا ہے۔ اس کی موت کے پروانے پر بادشاہ وقت نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اب ظاہر میں نے فیصلہ دیا ہوا ہے، قاضی نے فیصلہ دیا ہوا ہے، تو قانون کی اطاعت فرما برداری لازمی ہے۔ میں اب وہ لیکن پھر بھی عدالت کے اہلکار چپ ہیں جو کہ قاضی کا بیٹا ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، یعنی تم میں سے کوئی نہیں مانے گا، بہت اچھا، قرعہ اندازی سے کام لیا جائے گا، پرچیاں ڈالی جائیں گی، قرعہ نکالا جائے گا، جس کا نام آ گیا پھر۔ اب افسر بولا ہے، کہتا ہے نہیں حضور والا معاف کیجیے گا، ان میں سے کوئی بھی قرعہ اندازی نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں، قرعہ اندازی میں نام نکل بھی آیا تو ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں پھانسی دیں گے۔ قاضی میں تم سب کو حکم دیتا ہوں بطور قاضی، تم میری عدالت کے اہلکار ہو، جاؤ۔ افسر حضور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو، بیٹے کو سولی پر لٹکانے سے پہلے میں خود سولی پر لٹک جاؤں، مجھے خود پھانسی ہو جائے، میں تو یہ اللہ توفیق دے مجھے، میں آپ کے بیٹے کو پھانسی کیسے دے سکتا ہوں۔ قاضی تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم قاضی کا فرزند ہے، بیٹا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے، ایک شخص نے قتل کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی پھانسی ملنی لازمی ہے، انصاف کی نظر میں سب برابر ہیں، اس میں بادشاہ کا بیٹا ہو یا عام شخص کا ہو، قاضی کا ہو یا عام ہو، اس میں تخصیص فرق روا نہیں رکھنا، ہم نے پھانسی دینی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فرد ہے، اس نے سزا دی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، ہمارے اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تو اور ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے، تو تم نے اس کے مطابق فیصلہ کام کرنا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ قاضی کا بیٹا ہے، یہ بلا کس نے اسے حق دیا کہ قاضی کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے باقی سب کو پکڑ لیا جائے۔ افسر حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، یعنی قاضی صاحب آپ خود پھانسی دے سکتے ہیں، دے لیں، ہم زبیر کو قصوروار ہی نہیں سمجھتے، ہمارے خیال میں اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ دریچے کھڑکی کے قریب جاتا ہے اور اس کے پٹ کواڑ تختے کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر، کواڑ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بھنبھناہٹ، مرمرنگ، یعنی آہستہ آہستہ جو منہ میں لوگ بولتے ہیں یا مختلف لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو ملی جلی آواز آ رہی ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہے جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ قاضی بلند آواز سے، لوگو، ایک مجرم منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اسے سولی دی جائے، اسے پھانسی پر لٹکایا جائے، اور سولی دینے والا کوئی نہیں، جلاد چلا گیا ہے، جلاد غائب ہے، تو اب کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے پھانسی پر لٹکا سکے۔ تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے؟ کوئی ایسا ہے؟ خاموشی۔ پھر استہزاء کی، مذاق اڑانے کی ایسی زیر لب منہ ہی منہ میں آوازیں جن سے ظاہر ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست سے مسرور ہیں، خوش ہیں کہ آج قانون پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، قانون کو شکست ہوئی ہے۔ یہ فطری سی بات ہے، جب سختی ہوتی ہے، سخت کڑے پیرے ہوتے ہیں، مثلا کسی اشارے پر اگر سگنل پر روکا جا رہا ہو سب کو، تو اگر کوئی بندہ اس کو توڑ کر گزر جائے اور اسے پکڑا بھی نہ جائے، قابو بھی نہ آئے، جیسے وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی جب لوگوں کو
یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی فیصلہ دے رہا ہے، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے، آج قانون ہارا ہے، تو تب لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں منہ میں۔ عبداللہ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی فرد نہیں ہے جو یہ ذمہ داری ادا کرے اور مجرم کو پھانسی دے۔ قاضی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آہ نکل جاتی ہے۔ ناظر جاؤ قیدی کو باہر لے آؤ، کنجیاں یہ ہیں، چابیاں یہ ہیں، کیز یہ ہیں۔ کنجیاں نکال کر میز پر پھینک دیتا ہے۔ افسر کنجیاں اٹھا کر باہر، کہاں حضور؟ قاضی سولی کے چبوترے پر، اور کہاں؟ جلد، وقت ضائع مت کرو، لے کے آؤ۔ سپاہی جاتے ہیں آہستہ سے۔ عبداللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، بخشش کرے اور اس کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اس کو معاف کر دے اور اس کے درجات بلند کرے اور اس کی اس غلطی کو معاف کر دے۔ عبداللہ ہیبت زدہ ہو کر ڈر کر منہ ہی منہ میں رب العالمین، اے جہانوں کے پالنے والے رب، رب عظیم، سب سے بڑے رب ہے تو اکلوتا ہی وہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس سینس میں کہا ہے سب سے بڑے رب، اسے سولی دینے کو مل گیا، قاضی کو بندہ مل گیا جو پھانسی دے گا، اسے سولی دینے کو کوئی مل گیا، کون ہے وہ جو مل گیا؟ عبداللہ باہر جاتا ہے، افسر سلاخوں والا دروازہ کھول کر حوالات قید خانے کا اندر داخل ہوتا ہے۔ باقی ساتھی باہر ٹھہرے رہتے ہیں۔ گلی اندھیری ہے، تاریک ہے۔ سلاخوں سے والے دروازے کے اندر اور زیادہ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں صرف اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ قیدی باہر آیا ہے۔ افسر اس کے پیچھے گلی میں آتا ہے، قاضی اس طرف پیٹھ کیے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان کے ساتھ وہ گلی اور اس کا منظر بتایا گیا تھا شروع میں۔ قیدی سر پھیر کر اسے دیکھتا ہے۔ ناظر عدالت کے، یعنی قاضی تو وہاں پہ سر منہ پیٹھ کیے ہوئے کھڑا تھا، اب قیدی سر پھیر کر دیکھتا ہے پیچھے۔ ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلی کے راستے باہر لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کے قدموں کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ قاضی اب تک بت بنا بے حس و حرکت سنگ دل بنا کھڑا ہے۔ کوسے رحلت بجنا شروع ہوتا ہے، موت کا نکارہ۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تعصف افسوس کی آوازیں آتی ہیں۔ قاضی کے نمودار ہونے پر خوف و دہشت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ ڈر کے مارے اور دہشت کے مارے چیخ رہے ہیں اور دراصل وہ رو رہے ہیں کیسا ہونے جا رہا ہے۔ پھر سناٹا چھا جاتا ہے، خاموشی طاری ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے۔ موت کا نکارہ کوسے بجتا رہتا ہے۔ ادھر ایوان میں حلاوہ گھبرائی ہوئی آتی ہے اور دریچے میں سے، کھڑکی میں سے باہر جھانکتی ہے۔ حلاوہ لے گئے اسے۔ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے، باہر کے ہجوم کا شور و غل سنائی دیتا ہے۔ وہ آیا، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا، بہت پیارا، بہت عزیز، ایپل آف ونز آئے، بلو آئٹ بوائے یا بیٹا جو ہوتا ہے، میری آنکھ کا تارا، بہت عزیز ہونا۔ ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، یعنی موت سامنے ہے پھر بھی دلیری اور ہمت سے اس کا سامنا کر رہا ہے، تو جیسے اپنے کیے پر اسے ذرا بر بھی افسوس نہیں ہے۔ اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے۔ عموماً موت کے وقت میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، لڑکھڑانے لگتے ہیں، لیکن وہ بے خوفی سے آ جا رہا ہے اس کا سانس، وہ ڈر نہیں رہا، وہ دلیری سے موت قبول کرنے کو تیار ہے۔ شاباش، لفظ تو شاباش ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہو، لیکن ایبریویشن بن گئی ہے شاباش۔ کلمہ تحسین ہے، تعریف کا کلمہ بن گیا ہے۔ شاباش میرے لاڈلے، شاباش، یہ کمال کا کام کیا ہے تم نے، سر اٹھائے رکھ، ڈرنا گھبرانا نہیں، تم پر ہم سب کو ناز ہے، ہم سب کو فخر ہے، تجھ پر میرے دلارے، میرے پیارے بیٹے، تجھ پر جسے مر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیں فخر ہے تم پر۔ دیکھ لو جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا، پر جس کے دل میں قاتل کی لہو کی ایک بوند بھی نہیں ہے، ہائے پر قاتل موجود ہے۔ اس شخص کو دیکھو جو جوان تھا، نوجوان تھا، جذبوں کا، امنگوں کا حامل تھا، لیکن وہ دراصل قاتل نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے، قاتل وہ ہے جو اسے مارنے لگا ہے۔ قاضی کو اب کہہ رہی ہے وہ،
آستین چڑھائے کھڑا ہے، وہ آستینیں اوپر کیے ہوئے کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے، جیسے کام کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، بعض اوقات کام کرتے ہوئے کام کرنے لگتے ہیں تو آستینیں اوپر کر لیتے ہیں، وہ تیار ہے پھانسی دینے کے لیے، وہ قاتل ہے، میرا بیٹا قاتل نہیں ہے۔ الہی خدایا آج کا آفتاب سورج یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب العالمین یعنی آج کیا ہو رہا ہے؟ باپ بیٹے کو پھانسی دینے لگا ہے، بے قصور بیٹے کو پھانسی دینے لگا ہے بقول اس کے۔ تو رب العالمین جہانوں کے پالنے والے، تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، نیچے ظلم ہونے لگا ہے، نا انصافی ہونے لگی ہے۔ اگرچہ قاضی نے انصاف کیا تھا لیکن وہ ماں کی حیثیت سے کہہ رہی ہے، مت دیکھ بیٹے کو باپ کے ہاتھ سولی دینے کو تیار ہیں، دینے کو ہیں، یعنی ایسا وقت بھی آنا تھا، ایسا ظلم بھی ہونا تھا، ایسے سنگ دل باپ نے بھی آنا تھا کہ باپ بیٹے کو پھانسی دینے والا ہے۔ تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا تھا؟ حابیل قابیل نے تو بھائی نے بھائی کو مارا تھا، جہاں پہ باپ بیٹے کو مارنے والا ہے۔ ارے دیکھو تو میرا بچہ ہاتھ چوم رہا ہے، میرا بچہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے، یعنی قاضی کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اس کو پھر بھی محبت کر رہا ہے، اس شخص کو جو اسے سولی دینے پر چڑھانے کو ہے، جو اسے پھانسی دینے والا ہے، اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، وہ حق فرزندگی ادا کر رہا ہے، یہ حق پدری اور یہ باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جلدی میرے رب اس کی روح کو جھٹ اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اسے تکلیف نہ ہونے دینا، اس کی لاش تڑپتی نہ رہے، لٹک کر تو اسے تکلیف نہ ہوتی رہے، مشکل سے اس کی جان نہ نکلے بلکہ آرام سے جلدی جان نکل جائے، اسے تڑپانا مت، بے قرار نہ کرنا، اسے جلدی لے لینا، جلدی روح اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے، اس کے جسم سے پرواز کر جائے، اسے جلدی موت نصیب ہو جائے، وہ اسے سولی پر تکلیف نہ ہوتی رہے میرے خدایا، اسے جلدی لے لے۔ ہاں اب دکھ کی آواز نکال دی، ہاں میرے بچے اپنا دم دے دے، میرے بچے جلد فوت ہو جاؤ، اس کے لیے اور نہ تڑپ، میری جان مر جا میری جان مر جا۔ کوسے رحلت تھم جاتا ہے، ہجوم میں سے گریہ بکا رونے دھونے کا ایک دلدوز شور اٹھتا ہے، دل کو چیر دینے والا، دل پر اثر کرنے والا، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ گھٹ جاتا ہے، یعنی وہ پھانسی کا عمل ظاہر ہے مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تھا بیٹے آج کا آپ کا لیکچر، یہاں تک ہم اس لیکچر میں پڑھ پائے ہیں، انشاءاللہ اس سے جو اگلا سبق ہے بیٹے وہ اگلے لیکچر میں پڑھا جائے گا، اس سے اس کا جو بقیہ حصہ ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ان دنوں کو ضائع مت کیجیے گا، جو آن لائن لیکچرز ہیں وہاں سے سبق پڑھتے رہیے گا، مزید MCQs کو اچھے طریقے سے بھی تیار کرتے رہیے گا باقی سبق کی تیاری کے ساتھ ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔